ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ماما جان، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ میرا گھر اجڑ گیا ماما، میں برباد ہو گئی۔ رابیل روتی پیٹتی آئی اور اماں سے لپٹ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ بوکھلائی سی روحانہ کے ذہن میں کسی انہونی کے ہو جانے کے خدشے نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ بوکھلاہٹ میں بیٹی کو خود سے الگ کرنے کی سعی کرتی روحانہ کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ساجد نے طلاق دے دی ہے اماں، طلاق دے دی۔ اس کی آواز تو اتنی بلند تھی کہ گویا آسمانوں پر بھی سنی گئی ہوگی۔ روحانہ کو لگا کہ اس کی سماعتوں پر کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو۔ اتنے زور کا دھماکہ کہ سماعت مفلوج ہو گئی اور بصارت بھی چھن گئی۔ کچھ پل کے لیے روحانہ کو واقعی کچھ سنائی دیا، نہ کچھ سجھائی دیا۔ سارا ہی منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ صحن کا بڑا گیٹ پورا کھلا تھا۔ کچھ آدمی اندر داخل ہوئے اور پیچھے ایک ٹرک پر سامان لدا ہوا تھا۔ رابیل دھپ سے صوفے پر گر گئی۔ روحانہ لڑکھڑاتی ہوئی لانج کے دروازے پر آئی تھی۔ منٹوں میں تمام صحن فرنیچر سے بھر گیا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اقدس صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ آئے اور لانج کے دروازے پر کھڑی اپنی شریک حیات پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ باپ کو دیکھ کر رابیل پھر چلانے لگی۔ میں بہت روئی تھی اس کے آگے، کتنے واسطے دیے کہ مجھے طلاق مت دو، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ بیٹی کی چیخ و پکار روحانہ کو ہوش میں لائی تھی۔ سب کچھ ہی واضح ہو گیا تھا۔ ان کی تمام تدبیریں جو انہوں نے بچی کا گھر بسانے کے لیے آزمائی تھیں، سب بیکار اور رائیگاں گئیں۔ بیٹی کی خوبصورتی بھی کام نہ آئی اور اس کی اعلیٰ یونیورسٹی کی حاصل کردہ ڈگری بھی فیل ٹھہری، اور مال و دولت بھی بیٹی کا گھر نہ بچا سکے۔ کتنا مان تھا انہیں اپنی بیٹی کی خوبصورتی پر، خوبصورتی پر، ذہانت پر، تعلیم، دولت اور خود اپنی ذات پر کہ جس نے ہمیشہ جو سوچا وہ کر دکھایا۔ انہیں لگتا تھا کہ ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہے، مگر اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ الٹ سا گیا تھا۔ جس جگہ دوسروں کی تباہی کا سامان کیا جاتا تھا، وہ گھر خود ہی تباہی کی نظر ہو گیا تھا۔ جہاں دوسروں کی بربادی پر کہے گونجتے تھے، اب وہ جگہ ماتم کدا بن گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے خاموشی سے بیٹی کو اجڑتے دیکھ لیا؟ وہ شوہر کا گریبان پکڑ کر رو رہی تھی۔ بیٹے کا دکھ کم تھا جو ظالموں نے میری بیٹی کو ماں نہ بننے کی اتنی بڑی سزا دے دی۔ یہ سارے دکھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ یا اللہ، تجھے بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ میری معصوم بچی اجڑ گئی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھیں اور صدمے کی شدت سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک نظر اپنی زندگی پر ڈالو روحانہ بیگم، تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے لوگوں کی ہستی بستی زندگیوں کو کیسے دکھوں سے اجاڑ دیا۔ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ یقیناً اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ روحانہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں میکہ اور سسرال دونوں جگہوں میں بڑی ہی مستحکم حیثیت حاصل تھی۔ ماں باپ کے گھر بڑی بیٹی اور سسرال میں بڑی بہو، یعنی قدرت نے حکمرانی کا خوب موقع فراہم کیا تھا۔ شوہر شریف النفس تھے۔ انہوں نے گھر کے تمام تر اختیارات بیوی کو سونپ دیے، مگر بظاہر وہ ایک سگھڑ اور عقل مند عورت تھیں۔ ان کا اصل چہرہ ان کے شوہر کو بڑی دیر بعد نظر آیا تھا، جب احمر ان کے چھوٹے بھائی کے گھر دلہن آئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ دیور کی شادی کو نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ ساس سسر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ نندیں بھی سادہ لو تھیں اور رہتی تھیں اتنی دور کہ کئی مہینے میکے نہ جھانکتیں۔ مگر بھائی کی شادی کو لے کر جب دونوں نندیں فکر مند ہوئیں تو روحانہ نے بڑی چالاکی سے یہ بیڑا اپنے سر لے لیا اور ایک جگہ دیور کا رشتہ طے کر دیا۔ یوں سب کی نظروں میں وہ اچھی ہو گئیں، جبکہ سحر توقع سے زیادہ سگھڑ، سلیقہ شعار، خوش گفتار اور معاملہ فہم ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جلد ہی سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔
اس نے شادی میں آئی نندوں کو زبردستی کچھ دن روک لیا اور تمام گھریلو امور میں پیش تھی۔ روحانہ کو یہ گوارا نہیں تھا، سو نندوں کے جانے کے بعد انہوں نے سحر کو ہر کام سے دستبردار کرتے ہوئے اسے صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا۔ صبح سویرے تک وہ سارے کام خود کر لیتی اور سحر کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ سب لوگوں کو وہ یہی بتاتی کہ 4 دن سب کے آگے ہو کر سب کی نظروں میں اچھی بن رہی تھی۔ انہوں نے تمام لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی کے بیج بو کر دیورانی کے لیے سب کا دل کھٹا کر دیا۔ 2 سال بعد جب احمر کی اولاد نہ ہوئی تو روحانہ کے دل میں خوش فہمی نے سر اٹھایا۔ زبردستی دیورانی کو ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ یہ سحر کی بدنصیبی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کے ماں بننے کے امکانات 10% ہیں۔ علاج کرانے سے ممکن ہے کہ کچھ بہتری آ جائے۔ روحانہ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ گئی۔ انہوں نے اسے بانجھ منحوس کہہ کر دیور کا دل بھی اس سے کھٹا کر دیا اور نندوں کو بھی اکسایا کہ بھائی کی دوسری شادی کر دیں۔ سحر اور احمر کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے۔ ایک دن احمر نے غصے میں آ کر سحر کو طلاق دے دی۔ روتی پیٹتی سحر نے احمر کے ہاتھ جوڑے واسطے دیے، مگر بھابھی کی شے پر اس نے بیچاری سحر کی کوئی فریاد نہ سنی۔ انہوں نے دیور کا دوبارہ رشتہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ احمر کو بلڈ کینسر ہوا اور تشخیص کے 2 ماہ بعد وہ چل بسا۔ یوں روحانہ کا ہر راستہ صاف اور کھلا تھا۔ سحر کی بربادی اور احمر کی موت پر ان کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی تھی کہ ان کے شوہر انہیں ڈائن سمجھنے لگے تھے، مگر بچوں کی خاطر انہیں گھر سے نکال نہیں سکے۔ جانتی ہو، تم نے اس بے ضرر عورت کی محرومی کو تماشا بنا کر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکلوایا تھا، تو دیکھو قدرت کا انصاف، آج وہی سب تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ تم میرے بھائی کو بے نام و نشان دیکھنا چاہتی تھی اور تمہاری نحوست سے وہ بے نام و نشان ہو گیا۔ پھر اللہ نے تمہارا بیٹا تم سے چھین کر تمہیں بے وارث کر دیا۔ دیکھ لو روحانہ بیگم، تم نے ایک کمینی سی خوشی اور ہر چیز پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے کسی کا گھر برباد کیا، تو آج تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ در حقیقت تم ایک ڈائن ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں تباہی آئی ہے، اور آج بھی تمہارے برے اعمال کا نتیجہ میری اولاد کی تباہی کی صورت میں میرا دل جلا رہا ہے۔ ماجد کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ روحانہ نے اپنا انجام دنیا میں دیکھ لیا تھا۔ انسان جب بلا وجہ کسی کو دکھ دیتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے اور خود کو بہت راست باز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، مگر ایک ذات ایسی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کبھی نہیں بھولتی۔ اگر وہ گنہگار کو گناہوں کے باوجود سب کچھ نوازتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ دے کر آزماتا ہے کہ بھلا کون انسان اس کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت اور مرتبے کو کسی کمزور کو گرانے میں صرف کرتا ہے، اپنی دولت کو دوسروں کی بربادی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر ایک دن وہ رب اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے نہ ہی عقل کام آتی ہے، نہ شکل، نہ دولت اور نہ حیثیت۔ بس جس نے جو بویا وہی کاٹا، وہی فصل تیار ہوتی ہے جس کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔